چیف جسٹس کو یادگار کا مشورہ دیں گے یا پھر قانون کی حکمرانی کا؟ قاضی فائز صاحب مطمئن ہے سر مطمئن ہے؟ آج آپ کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے، کچھ آپ آئی نہیں دیکھیں؟ اچھا اوکے دوبارہ سر وکالت شروع کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین محترم، امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ اس وقت پاکستان کی سیاست سے متعلق جو خبریں ہیں اور جوڈیشری سے متعلق جو خبریں ہیں اس پہ آج کے ویلاگ میں تھوڑی سی بات کریں۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ صاحب کا آج آخری دن تھا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو وکلا تھے، جو ان کے قریبی رفقا تھے، انہوں نے ان کے خدمت میں ایک عشائیت دیا۔ اس کے بعد جو خبریں آ رہی تھی کہ قاضی صاحب پاکستان چھوڑ کے کہیں باہر جانا چاہتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما محترم میاں نواز شریف صاحب بھی پاکستان چھوڑ کر لندن چلے گئے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ قاضی صاحب نے جتنا بھی دور پاکستان میں گزارا، یعنی حالیہ چیف جسٹس کی جو مدت تھی، اس میں جو انہوں نے فیصلے دی، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے علاوہ کسی بھی ایسے شخص نے ان کی تعریف نہیں۔ آپ اگر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو جتنے نقصان قاضی صاحب کی عدالت سے ملے، شاید اس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو تعریفیں کی چیف جسٹس صاحب کی کہ ہمارے لیے کافی قابل احترام ہے۔ پاکستان کا کوئی بھی چیف جسٹس آنا چاہیے، پاکستانیوں کے لیے قابل احترام ہے، قابل احترام ہونا چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی قابل احترام ہونا چاہیے۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کیا پاکستان کا چیف جسٹس سب سیاسی جماعتوں کے لیے برابری کا حقوق نہیں رکھتا کہ ایک پارٹی اس کی تعریف کرتی ہے، ایک پارٹی اس سے خوش نہیں ہے، دوسری پارٹی دوسرے سے خوش ہے؟ اس طرح کا ماحول کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت نے کتنی کوششیں کی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مدت میں توسیع کرے، لیکن پوری دنیا سے جب اس فیصلے کے خلاف شہادتیں آنے لگی تو قاضی صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ اپنے ٹائم پہ لوں گا اور کوئی مدت بڑھانے کے حق میں نہیں ہوں۔ یعنی حکومت پاکستان بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ اتنی تنقید ہونے کے بعد قاضی صاحب نے خود فیصلہ کیا کہ بھائی میں مدت ملازمت میں توسیع نہیں لیتا۔ جب اس طرح کے فیصلے ہوں گے ججز کے حکومتوں کے خلاف اور اپوزیشن کے خلاف، تو یقیناً وہ شخصیت متنازع بن جاتی ہے۔ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت پاکستان نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو تو لگا دیا، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے ماضی میں ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کافی قریب تھے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ حالیہ پاکستان کے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، جو کہ کل اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں، وہ اپنے انصاف پہ نظر رکھیں گے۔ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ تحریک انصاف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، جو کہ حکومتی جماعت ہے۔ جج اور قاضی جو ہوتا ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر قرآن پاک پہ فیصلہ کرتا ہے، جو حق ہوتا ہے اس پہ فیصلہ کرتا ہے، جو انصاف ہوتا ہے اس پہ فیصلہ کرتا ہے۔ کسی سامنے شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا جن کے خلاف فیصلہ آنا چاہیے، یعنی جو قصوروار ہیں وہ چاہے کوئی بھی ہو ان کے خلاف فیصلہ آنا چاہیے۔ مظلوم اور ظالم کے درمیان انصاف کرنے والے یہی قاضی ہوتے ہیں۔ اگر یہی قاضی اس طرح قوم کے نظروں میں
اس طرح کا تاثر دیں گے. جیسے اسلام آباد کا واقعہ پیش آیا، واقعہ یقیناً غیر آئینی تھا، لیکن یہ جو عوام کی دل کی بڑھاس ہوتی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں نکلتی ہے. اس کی وجہ بنی کہ قاضی صاحب پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ان کا رہنا جینا محال ہو جائے گا. پاکستانی قوم سست ضرور ہے، لیکن جب پاور سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑتے نہیں. یعنی اسلام آباد میں جو معاملہ پیش آیا، اس وقت قاضی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے. تو اس شخص نے یہ جانتے وہ بھی قاضی صاحب کو جو اپنی دل کی بڑاس تھی وہ نکالی. تو جب آپ قاضی صاحب پاور میں نہیں ہوں گے تو پھر کیا حالت ہوگی؟ تو آئندہ کے لیے، آنے والے تمام ججز کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، یہ ایک سبق ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں. جن کے خلاف فیصلہ آتا ہے ان کے خلاف فیصلہ دیں، جن کے حق میں فیصلہ آتا ہے ان کے حق میں فیصلہ دیں. اسی کو قاضی کہا جاتا ہے، اسی کو جج کہا جاتا ہے، اسی کو فیصلہ تسلیم کیا جاتا ہے. برعکس دوسری جانب ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہے. پہلے بشرا بی بی کی رہائی ہوئی، پھر پاکستان تحریک انصاف کے 60 کارکنان کی رہائی ہوئی، اس کے بعد پھر خان صاحب کی ہمشیرہ حلیمہ خان صاحب کی رہائی ہوئی. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اندر کھانے کچھ نہ کچھ ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ڈیل ہوئی ہے. لیکن جب بھی ڈیل ہوتی ہے تو ایسا سر عام پاکستان کی میڈیا پہ آ کے عوام کو تھوڑی بتایا جاتا ہے. وہ تو اندر کھانے ہوتی ہے، وہ تو چوری چھپے ہوتی ہے. بہرحال کچھ نہ کچھ ہوا ہے جس کے بنا پہ خان صاحب نے یہ شرط رکھی ہے کہ میری اہلیت کو چھوڑ دیں، میری ہمشیرہ کو چھوڑ دیں. میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اور ہونا بھی چاہیے. پاکستان کی جو سیاست ہے وہ چاہے محترمہ مریم نواز صاحبہ یا علیمہ خان صاحبہ یا زرتاج گل صاحبہ یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی خواتین ہیں، گھروں تک نہیں جانی چاہیے. جو حقیقی کردار ہے، جو شخصیات پہ مبنی کرپشن کے جو اسکینڈل ہے، آپ ان کی حد تک محدود رکھیں. میرے خیال سے گھروں تک نہیں لے جانا چاہیے. یہ جو معاملات بڑے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں جتنی وائلیشن ہو رہی ہے، شاید ایسے دور کا آغاز اس سے پہلے کسی حکومت میں نہیں ہوا. بہرحال اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ قریب ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان کے وہ طاقتور ترین شخصیتوں کے درمیان جو مذاکرات چل رہے تھے، وہ کہیں نہ کہیں اس کا نتیجہ نکلا ہے. اگر نتیجہ نہیں نکلا ہوتا تو میاں صاحب ملک چھوڑ کے نہ جاتے، میاں صاحب باہر جانے کی تیاری نہ کرتے، قاضی فائز عیسیٰ باہر جانے کی تیاری نہ کرتے. آج کا دن اللہ کرے خیر سے گزر جائے، کل سے آپ سیاست کا ماحول چینج دیکھیں گے. کل سے آپ کو سیاست میں اور مزید بہتریاں نظر آئے گی، کیونکہ پاکستان کی سیاست کو عمران خان کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کا 25 کروڑ عوام یہی چاہتا ہے کہ ملک پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان ہو. ملک پاکستان کی وزیر اعظم کے عہدے میں بیٹھنے کا حق کسی چور کا، کسی کرپشن زدہ شخصیت کا نہیں ہے. اسی شخصیت کا ہے جو پاکستان کے بارے میں سوچے اور پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچے. ایسے دن ان قریب آنے والے ہیں. یقیناً جتنی پاکستان کی عوام نے کوششیں کی ہے، جو قربانیاں دی ہے، وہ رائے گا نہیں جائے گی. آنے والے دن اچھائی کے دن ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر آئیں گے اور پاکستان کی معیشت کو سہارا دیں گے، کندھا دیں گے، اور اس پاکستان کی پسی ہوئی غریب عوام کا سہارا بنیں گے. بہت بہت شکریہ.